علی جناب مولانا سید حسین امام صاحب قبلہ اما بصدر مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائے بر محمد و آل محمد صلوات. اور آگے سب ٹھیک رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد اللهم لنا أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبير ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودافعات على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ وطن قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور مجھے نکال تو سچائی سے اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے نصرت کرے. اور عزیزان محترم جب اس دین پہ وقت آیا تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اس دین کو بچایا اور پروردگار نے فرمایا راضیتاً مرضیہ. حسین ابن علی کے لیے راضی ہو جا تم سے راضی تو بھی رہنا. دیکھیں دنیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ ان سے راضی ہو جا. رضی اللہ یہ دعائی تو ہے کوئی تغمہ تھوڑی ہے دعا ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی. لیکن امام حسین کو پروردگار کہہ رہا ہے نا پلٹا. دیکھیں اور کسی میں ہمت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے کہ پروردگار کے علاوہ کوئی حسین سے کہے پلٹا. پلٹا کیا مانی؟ یعنی انسان جب آگے بڑھ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں پلٹ آئیے پلٹ آئیے. اور پروردگار حسین ابن علی سے کہہ رہا ہے کہ حسین پلٹ آؤ ہم جو ہے تجھ سے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جا. حسین ابن ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے. تو یہ سب جو فیض ہے یہ فرش حسین کا فیض ہے. یہ جو ہے یہ جو مکتب ہے یہ جو ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا نہیں ہے سمجھے کسی کے پاس ایسا نہیں ہے. یعنی دوسرے افراد جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں سب جو ہے دانشمند ہے مطالعہ زیادہ ہے دیکھتے رہتے ہیں نا جرمنی اسکالر اور دیگر اور یہ تمام جو ہے آپ دیکھیں کتابیں ہیں اعراف کتاب ہے تمام چیزیں ہیں انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. آج کل تو ہے نا مسئلہ نہیں ہے آپ جائیے ریسرچ کر لیے نیٹ پہ جائیے گوگل پہ جائیے
آج کل جو ہے ہر چیز جو ہے موجود ہے، اس پہ ہر چیز موجود ہے۔ اچھا بات آ گئی تو جلدی سے یہ بھی سن لیجئے کہ دیکھیں آج کل جو ہے جو زمانہ ہے، جو ترقی کا زمانہ ہے، جو یہ تمام ذرائع ہیں، یہ جو تمام ذرائع ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم پہلے اہتمام کرتے تھے ایام ازاں میں، اب وہ حالات اور دور نہیں ہے، لیکن جو ذرائع ابلاغ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے ذریعے جو ہے زیادہ سے زیادہ نشر کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو، ہے نا۔ بات سوچتے ہیں ہم کسی کی بات نہیں کرتے، بعض یہ کہ ارے مثلا آن لائن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں جتنا ہو، ہے نا، لوگ دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے سوئی ہوئی نہیں ہے، یہ بیدار قوم ہے، یہ بیدار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حالات ہے اس حالات سے اس زمانے کے دور، تو یہ اسلام جو ہے یہ مکتب ہے، ایک ایسا مکتب ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی اس در پہ آیا، جو بھی حسین ابن علی کے در پہ آیا، جو بھی مولا کائنات کے در پہ آیا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے اس مذہب کو قبول کر لیا، سمجھے آپ۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، ڈاکٹر تیجانی ہے نا، ان کی کتاب پڑھیے گا، راستہ مل گیا ہے، اور سب نیٹ وغیرہ پہ سب کتاب جو ہے نا، بچے خاص طور سے پڑھیں، ان کی کتاب جو ہے راستہ مل گیا، بہت سی کتابیں۔ ڈاکٹر تیجانی ہے سماوی، یہ تیجانی جو ہے یہ مکے میں جو ہے 14-15 سال جو ہے متولی تھا، سمجھ گئے آپ، 14-15 سال یہ متولی تھا، اور آخر میں جو ہے اپنے چاہنے والے سے، وزیر سے کہا، اپنے خادم سے کہہ لیجئے جو بھی رہا ہو، اب وہ جو ہے شیعہ تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں عراق چلے، نجف۔ اب جو ہے یہ متولی تھا 15-14 سال وہاں پہ خانہ کعبہ میں، اور یہ شخص جو ہے چلا، اب جو ہے یہ نجف پہنچا، اور نجف پہنچنے کے بعد علماء کی خدمت میں باقر الصدر آیت اللہ خوئی یعنی ان کی خدمت میں تھا، یعنی 2-3 مہینہ، اور 2-3 مہینہ رہنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جو مزہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے میں آیا، وطن میں بھی اتنا نہیں آیا کہ جو مزہ ان کے ساتھ رہنے میں، گفتگو کرنے میں، اخلاق اور پیار اور محبت جو ملا ہمیں اور کہیں نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کربلا کی طرف رخ کیا، میں پوچھا بھائی یہ کیا ہے، بتایا لوگوں نے کہ یہ جو ہے کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اب جو ہے سوال کیا کہ اچھا وہی حسین ابن علی، تھوڑا سا اطمینان سے سن لیجئے گا، بس ذہن حاضر رہے، یہی حسین ابن علی کہ جنہوں نے جو ہے حور کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ذکر ہونے لگا، دیکھا کہ لوگ مجلس و مصائب اور تمام چیزیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ یہ سن کر جو ہے روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اب جو شخص ساتھ میں تھا اسے ہوش میں لایا، اب ہوش میں آیا تو اس نے اس سے کہا کہ فون کر کے بتا دو، فون کر کے ہمارے شہر میں کہہ دو، بتا دو، کہہ دو کہ ہم جو ہے شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ اب جب وہاں بتایا تو لوگ پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا، کس وجہ سے شیعہ ہو گئے؟ کہا کہ ہم جو ہے کربلا کی وجہ سے، امام حسین کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کربلا کیا ہے، حسین ابن علی کیا ہے۔ اب جو ادھر اعلان کر دیا کہ ہم شیعہ ہو گئے، تو اس کے گھر پہ جو ہے سب علماء جمع ہو گئے، یعنی 200-250 علماء جمع ہو گئے، حنفی مالکی سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہا تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا، اور تم جو ہے بہترین اچھی خاصی جو ہے نا نوکری مسئلہ جو ہے متولی تھے، اور تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ دیکھو سب مل کر بھی سوال کریں گے تب بھی ایک ہی جواب دیں گے، الگ الگ سوال کریں گے تب بھی جو ہے ایک ہی جواب دیں گے، اور ہم نے جو ہے اس مذہب کو اختیار کر لیا، لہٰذا جو ہے ٹھیک ہے وقت دے دیا کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہے اپنا آنا، کتاب وغیرہ لے کر آنا، تو پھر جو ہے مناظرہ ہو جائے گا، آپس میں گفتگو کریں گے اور ہم بتا دیں گے کہ ہم کیوں شیعہ ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب لوگ جمع ہوئے، ظاہر سی بات ہے سب کہہ رہے تھے یہ کیا کر دیا، 15 سال وہاں نوکری اور اس منزل پہ تھے اور چھوڑ دیا۔ اب سب جو ہے جمع ہو گئے، اب جب سب جمع ہوئے تو اس نے بتایا، سنیے گا بہت دقیق بات، اس نے کہا کہ دیکھو ہم 15 سال جو ہے خانہ کعبہ میں تھے، اور ہر فرقے کے لوگ جو ہے آتے تھے، ہر فرقے کے افراد بچے آتے تھے، اور آنے کے بعد پوچھتے تھے احرام کس طریقے سے باندھے، چکر کس طریقے سے لگانا، ہر فرقے کے ہے نا، شافعی، حنبلی، مالکی، کہا سب آتے تھے، لیکن شیعہ کا ایک بچہ بھی میرے پاس نہیں آیا،
شیعہ کا ایک بچہ بھی نہیں آیا. اور ہم نے دیکھا پوری کتابوں میں ہر ایک کا الگ ہے. نماز کا دیکھیے تو ہر ایک کا الگ, حج ان کا الگ, اس طریقے کا الگ ہے نا. حج دیکھیے تو ہر ایک کا الگ, احرام دیکھیے تو ہر ایک کا الگ, زکوٰۃ کا نصاب دیکھیے تو ہر ایک کا الگ. ہم نے دیکھا ہر ایک کا الگ الگ, یعنی 10 ہزار جو ہے ایک ایک میں فاصلہ, اور یہاں جو ہے ہر امام ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں 12 امام ہے. نہ نماز میں فرق ہے, نہ روزہ میں فرق ہے, نہ حج میں فرق ہے, نہ احرام میں فرق ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو یہ ہے حسینیت, یہ ہے اسلام. علامہ اقبال نے تو کہہ دیا کہ ہے کیا اسلام میں, ایک شبیری, ایک ضرب ید اللہ, بس یہی نا, 2 باپ اور بیٹے. باپ کا جو ہے ضربت اور حسین کا سجدہ, یعنی پورا دین, پورا اسلام جو ہے باپ اور بیٹے میں سمٹا ہوا ہے. باپ اور بیٹے میں سمٹا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا, یا علی حب کا ایمان, علی آپ کی محبت ایمان ہے. اور خواجہ اجمیری نے کیا کہا, شاست حسین, بادشاہ حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. باپ جو ہے, سنیے بہت دقیق بات آہستہ سے, باپ جو ہے ایمان ہے, بیٹا دین ہے. باپ کو چھوڑو گے ایمان گیا, بیٹے کو چھوڑو گے دین گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو 2 چیز پہ پورا اسلام سمٹا ہوا ہے. بہت دقیق بات ہے نا. ایک مولا علی کی ضربت میں اور ایک امام حسین کے سجدے میں, 2 چیز. اب آپ سوچیں کہ ایک ضربت, عبادت و ثقلین, پورے ثقلین میں جو بھاری ہے, ایک ضربت مولا علی کی ضربت. ضربت کیا, ہاتھ ہے نا, اپنے انداز میں پڑھیں گے, سنتے رہیے گا کیا ہے. ہاتھ ہے, ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے. اب ضربت کرنا کیا ہے, صرف جو ہے چلانا ہی تو ہے نا, حرکت ہی نہیں ہے. یعنی ہاتھ کا حرکت اور ضربت, اور یہ جو ہے تمام جو ہے عبادتوں پہ بھاری ہے. اب پوچھتے ہیں کہ علی جو ہے ابراہیم سے افضل ہے. ارے سب کی عبادت ایک طرف, سب کی عبادت ایک طرف, اور مولا کی ضربت ایک طرف ہے. علی جو ہے ابراہیم سے بھی افضل ہے, موسیٰ سے بھی افضل ہے, عیسیٰ سے بھی افضل ہے, نوح سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تمام عبادتوں پہ افضل ہے نا, تمام, یعنی جو آدم سے لے کر جتنے انبیاء آئے سب سے جو ہے وہ افضل ہے. اچھا, یہ عبادت افضل ہے. اور تمام افراد جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ تقوی, ان اکرمکم اللہ, تقوی جو ہے یہ ہے, تقوی ہے. بہرحال اس کے لیے سب چیز ہے, تقوی ہے, تقوی. یہی آیت لے کے ٹہلتے رہتے ہیں, تقوی تقوی تقوی. تو تقوی کا معیار کیا ہے, یہی تمام چیزیں ہونا چاہیے نا, نماز ہو, روزہ ہو, یہ تمام چیزیں ہیں. اور ان تمام چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں عبادت. سمجھ گئے آپ, تمام چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں عبادت. اور جو ہے مولا علی کی ایک ضربت جو ہے تمام جو ہے عبادتوں سے افضل ہے. اب لا رہے ہیں بہت خطرناک منصب پہ, ایک دم آمادہ رہیے گا, تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں گے گڑبڑا جائے گا. تمام جو ہے عبادتوں سے افضل ہے. اچھا, کیا کہتے ہیں کہ اگر شیعہ ہو تو علی کی طرح عبادت کرو, جو علی کی طرح کرے گا وہی شیعہ ہے. کہتے ہیں نا, علی کی طرح کرے گا تو وہ شیعہ ہے نا. ایک شخص آیا تھا مولا کے پاس, تو مولا نے کہا کہ تم شیعہ نہیں ہو, لیکن یہ بھی نہیں کہا مولا علی نے کہ تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو. اگر کہہ دیتے تو پھر آیت اللہ قزوینی لکھتے, اگر کہہ دیتے کہ تم ہمارے دشمن ہو تو جہنم واجب ہو جاتا. سمجھ گئے آپ, جہنم واجب ہو جاتا. تو کہتے ہیں نا کہ علی کے شیعہ یعنی جو ہے علی کی طرح عبادت کرو, علی کی طرح سخاوت کرو, علی کی طرح یہ کرو. ارے کہاں علی اور کہاں ہم جو ہے علی کی طرح عبادت کر سکتے ہیں, ہماری نماز ہو سکتی ہے. مولا نے کیا فرمایا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں
نہ جنت کے شوق میں، نہ جہنم کے خوف سے ہم جو ہے تجھے اس قابل پاتے ہیں، یعنی تو لائق عبادت ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ بتائیے کوئی ہے ایسا جو کہہ دے؟ اس میں پورا بحث ہے، آیت اللہ خوئی اور تبائی دیگر علماء کی آیت اللہ خوئی نے جو ہے 1 2 نہیں 100 دلیلیں لکھی ہیں، اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں اتر سکتا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے علی کی طرح عبادت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان یعنی ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں کیا ہے؟ تجارت ہے۔ سنتے رہیے گا، بولے آخر تک سنتے رہیے گا۔ تجارت ہے کہ یہ دنیا تجارت ہے نا، اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ دنیا تجارت ہے نا، بہت ذہن پہ تجارت سوار ہے، کرو تجارت، تجارت کرو، بہت زیادہ سوار ہے، تجارت دنیا ہے۔ تو ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں تو کیا جنت کے شوق میں ہر ایک کرتا ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ جنت ملے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تاکہ جنت ملے۔ حج کیوں کرتے ہو؟ تاکہ جنت ملے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ تاکہ جنت ملے۔ قربانی کیوں کرتے ہو؟ تاکہ جنت ملے، ہے نا؟ سب اسی لیے ہے نا، تراویح کیوں پڑھتے؟ کہیں گے جنت ملے، ہے نا؟ کسی کو مخالفت ہو رہی ہے، جنتی کے لیے سب کرتے ہیں نا، سب جو ہے اس لیے کہ جنت ملے، جہنم سے بچ جائیں۔ اور جو ہے کسی کی ایسی عبادت نہیں، ہماری عبادت جو ہے اس طریقے سے ہو نہیں سکتی۔ کہاں مولا کائنات اور کہاں ہم لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے عمل کرو جیسے مولا علی کرتے تھے، ورنہ تم شیعہ نہیں ہو۔ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ جیسے مولا علی کرتے تھے ویسے کرو۔ لہذا جو ہے کوئی انسان جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے عبادت کرتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے۔ جنت کے شوق میں کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے مولا علی کرتے تھے۔ بہت بڑی بات کہہ دی، آخر تک توجہ کیجیے گا نا، ثابت نہیں کرے تو پھر اس کے بعد میں فون کریے گا، لیکن سنیے گا، کوئی نہیں کر سکتا اس طریقے سے عبادت۔ کہاں مولا کائنات اور کہاں ہم سے مراد آپ بھی ہیں۔ ہم کہیں تو ہمیں نہ صرف لیجیے گا، ہم سے مراد سب جتنے ہیں، چاہنے والے جتنے سب تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں جس طریقے سے مولا علی عبادت کرتے تھے۔ مولا کی عبادت نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف سے، سمجھ گئے آپ؟ نہیں پہنچے آپ، صرف اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے تو ہم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے جس کے دل میں شہزادی زہرا کی محبت ہوگی وہ جہنم سے دور رہے گا۔ اب ہم جو ہے اللہ تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، رسائی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم نے مولا علی کو دیکھا اور ہم نے مولا علی کی پیروی کی، مولا علی نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ مولا علی کی ہم پیروی کر رہے ہیں، مولا نے سجدہ کیا ہے نا، اور ہم پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی سجدہ کیا۔ واضح ہوئی بات کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوئی تو بتائیے گا اور مثال دے کے۔ سجدہ کیا تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ امام نے اتنی مرتبہ حج کیا، لہٰذا گنتے رہتے ہیں بعض افراد، ہے نا، کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 مرتبہ پاپ ادا کیا، ہمارا بھی ہو گیا 25 مرتبہ، ہے نا۔ کچھ تو ایسی بات ممبر سے آ کے کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ ارے کہاں امام، کہاں تم؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے 25 پاپ ادا حج کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا۔ ارے کہاں تمہارا حج، کہاں ان کا حج، کہاں ان کا قصد، کہاں تمہارا قصد؟ ارے وہ تو حج نہ کرے، سنیے دقیق بات، اگر وہ حج نہ کرے تو ان کی وجہ سے ہزاروں حج ہوگا۔ نہیں بات واضح ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں کیا، حج کو عمرے سے بدل دیا۔ اگر حج کر لیتے امام حسین تو آج حج باقی نہ رہتا، آج جو ہے حج ختم ہو جاتا، آج حج نہ ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا،
تو آج دیکھیں حج باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے حج باقی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جناب اسماعیل کی یہ قربانی باقی ہے کہ یہ سب جو ہے اہل بیت کا صدقہ ہے۔ دیکھیں مثلا جو ہے بعض افراد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھیے بڑا زمانہ خراب ہو گیا ہے، لوگ جو ہے ہٹے جا رہے ہیں، بس اشارہ کریں گے، دیکھیں کچھ چیز ایسی ہے کہ ہر چیز ممبر سے تھوڑی پڑھ سکتے ہیں نا، ارے ہٹے جا رہے ہیں، نکلے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے مسئلہ ہے، بھائی ہے نا وہ جو ہے بے دین ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے دین سے ہٹ رہے ہیں، وہ جو ہے دین سے الگ ہو رہے ہیں، بڑا جو ہے پریشان ہے۔ ارے کیا کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا محافظ پردہ غیب میں موجود ہے نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بہت پریشان ہوتے ہیں نا، ارے کیا کریں یہ دین سے الگ ہو رہے ہیں، یہ الگ ہو رہے ہیں، پہلے کے لوگ ایسے تھے اب کے لوگ کیسے ہیں، ہوتا ہے نا، سنتے رہتے ہیں اب کے لوگ جو ہے کیسے ہیں۔ لہذا دیکھیں بس یہ ہے کہ دل میں درد ہو، بس یہ کریے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام راضی ہو جائے۔ امام زمانہ راضی ہو جائیں، لہذا جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور محافظ جو ہے پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک بات بہت دقیق آخر میں سنیے گا، اب جو ادھر ادھر جا رہے ہیں امام کو صرف جو ہے خالص کی ضرورت ہے، یہ سب چھٹنی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، سمجھے آپ، گھبرانے کی ضرورت، جانے دیجئے جو ادھر جا رہا ہے نا، پہلے کیسے تھے اب دیکھیے کیسے ہیں، یہ سب چھٹنی ہو رہی ہے۔ امام کو صرف خالص چاہیے، خالص چاہیے امام کو، لہذا جو ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانے دیجئے، صرف جو ہے عقیدہ مضبوط ہو، اعتقاد کا مسئلہ ہے، اعتقاد کا۔ دیکھیں یہ جو عبادت ہے، دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے بیچارے جہالت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے، جہالت کی وجہ سے چلے گئے، لیکن کچھ جو ہے ضدی ہوتے ہیں، جانتے ہوئے ضدی ہوتے ہیں، معلوم ہے لیکن اس کے باوجود، تو یہ جو ضدی ہوتے ہیں ان کا علاج کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فخرج، نکل جا۔ پروردگار نے جو شیطان کو کہا، ابلیس کو کیا کہا؟ ضدی تھا، اس کو معلوم تھا، کہا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، اسے معلوم تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ سوال کر رہا ہو کہ تو نے جو ہے اس کے آگے جھکا دیا جو مفضول ہے، اور ہم جو ہے افضل ہیں۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے کہ مثلا جو ہے افضل کے سامنے مفضول کو جھکا دے، چلیے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم افضل ہے اور یہ مفضول ہے، اور انہیں جو ہے اس طریقے سے ہمیں کہا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے سب معلوم تھا، لیکن کیا پروردگار کو معلوم نہیں تھا کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ معلوم نہیں تھا، یعنی جو ہے معاذ اللہ تم تو انکار ہی کر رہے ہو سب، ہے نا، ان سے علم سے بھی انکار کر رہے ہو، اور جو ہے معاذ اللہ یہ کہ ہے نا جہالت ہے، اور جو ہے عدالت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، اسی لیے تو کرا۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم فخرج، اور کہنے لگا کہ ہم نے جو ہے تیری عبادت کی، ہم نے یہ کیا، تیری عبادت کی۔ پروردگار نے کہا کہ یہاں جو ہے تیری میری نہیں چلے گا، یہ یا تیری میری نہیں چلے گا، نکل جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ضدی ہو، شک ہو، ادھر رسول اسلام کہہ رہے صلح کر لو، لوگ کہہ رہے جنگ کیجئے، جنگ کیجئے، اس کے معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول جاہل تھے، ہے نا، معاذ اللہ، اسی لیے کہہ رہے صلح کرو، یہ کہہ رہے نہیں جنگ کیجئے، جنگ کیجئے، انہیں جو ہے معلوم ہے کہ اس میں جو ہے بھلائی ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں جنگ کیجئے، جنگ کیجئے۔ تو دیکھیے یاد رکھیے گا، اسی کا سجدہ سجدہ ہے جو بلغ کہنے پہ اپنے آپ کو جھکا لے، نہیں پہنچے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یا بلغ کہا جو جھکا دے تو پھر اس کا سجدہ سجدہ ہے، اور جو مڑ جائے، پڑھ دیجئے صلوات پڑھ دیجئے۔
اس کا سجدہ نہیں، لاکھ سر جو ہے نا زمین پہ پٹکو، لاکھ سر جو ہے پٹکو، پھر اس کا سجدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ سب جو ہے حسین ابن علی علیہ السلام ان کے فیض اور برکات کا ہے نا، یہ سب نتیجہ کہ بچہ سمجھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، تو قتل کرنے کے بعد بہت دقیق ہے، وہ الگ مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ قتل کرنے کے بعد ایک بھی مندر نہیں بنی، 300 مسجدیں بنی ہیں، سمجھے آپ؟ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد ایک مندر نہیں بنا ہے، 300 جو ہے مسجدیں بنی ہیں۔ اب اگر جو ہے کسی سے کہیے کہ یزید جو ہے شیعہ تھا، ہر ایک کہے گا نہیں۔ یزید سنی تھا، ہر ایک کہے گا سنی کہ نہیں۔ یزید مالکی تھا، مالکی کہیں گے نہیں۔ یزید حنبلی تھا، حنبلی کہیں گے نہیں۔ یزید شافعی تھا، وہ کہیں گے نہیں۔ پھر تھا کیا؟ شیعہ کہہ رہے شیعہ نہیں تھا، سنی کہہ رہے سنی نہیں تھا، حنبلی کہہ رہے حنبلی نہیں تھا، شافعی کہہ رہے شافعی نہیں تھا، مالکی کہہ رہے مالکی نہیں تھا، تو پھر تھا کیا؟ تو کچھ لوگ جو ہے دبے جملے میں کہتے ہیں کہ بگڑا ہوا مسلمان تھا، بگڑا ہوا مسلمان تھا۔ تو یزید نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا، یہ نہ کچھ قرآن ہے نہ دین ہے، یہ سب جو ہے بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ تو اب سنیے بہت دقیق بات کہ نہ وہ حنبلی تھا، ہر ایک انکار کرتا حنبلی تھا، نہیں وہ شافعی نہیں تھا، مالکی نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، سنی نہیں تھا۔ ارے جب کچھ تھا نہیں، اس نے اعلان بھی کر دیا، تو ہمارے پاس کچھ تو پیمانہ ہو کہ ہم پہچانے۔ اسی پیمانے کا نام محرم ہے۔ اسی پیمانے کا نام محرم ہے، اسی پیمانے کے ذریعے ہم جو ہے پہچان لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے اتنا بڑا پیمانہ ہے۔ تو دیکھیے کبھی جو ہے کثرت کی طرف نہ جائیے گا۔ یزید کی جو بیعت کی تھی تقریباً جو ہے 99% ہے نا، انگلش صحیح بول رہے ہیں نا، 100 میں ایک کم ہے نا، 99%۔ تو ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو اتنے افراد نے جو ہے بیعت کر لی تھی، بیعت کر لی نا، تو اب بچے کتنے افراد؟ تھوڑے ہی تو بچے، مختصری تو بچے، اور باقی سب نے جو ہے بیعت کر لی تھی۔ تو یہ سب تھے کون؟ سب نے تو بیعت کر لی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے نا مختصر حبیب جو ہے ادھر آئے، زہیر ادھر آئے، مسلم بن اوسجہ سب جو ہے ادھر آئے۔ اگر یہ جو ہے ادھر جاتے تو پھر کیا کہا جاتا کہ باطل کی طرف، اور یہ جو ہے ادھر آئے یعنی حق کی طرف آئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کثرت اور قلت پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت حسین کا فائدہ کیا ہے، تو محبت حسین کا فائدہ یہی ہے کہ باطل سے الگ کرتا ہے، باطل سے جو ہے وہ الگ کرتا ہے، اور جو ہے وہ حق کی طرف کہتا۔ لہذا جو ہے کبھی یہ نہ سوچئے گا، بعض لوگ جو ہے سوچتے ہیں ارے کیا کریں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بہت جو ہے ہم جو ہے قلت میں ہیں اور کم ہیں۔ تو پروردگار جو ہے وہ جو ہے کثرت نہیں دیکھتا۔ اچھا اگر کثرت ہی دیکھتا تو شیطان سے ابلیس سے زیادہ کس نے عبادت کی؟ 6000 لاکھ سال جو ہے اس نے جو ہے عبادت کی۔ اگر کثرتی دیکھتا تو کیا کہتا ہے کہ اس نے جو ہے بہت زیادہ عبادت، ارے اس سے آگے کون ہے نا، اس سے آگے کون ہے؟ ہر معاملے میں دیکھ لیجیے ہے نا، چاہے تفسیر قرآن ہو یا تمام چیزیں ہو، ہے نا، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ اس نے تو بتا دیا نا کہ دیکھو ہم نے جو ہے تفسیر میں اتنا الجھا دیا کہ قرآن ہی نہیں سمجھ پائے، اور تاریخ میں اتنا الجھا دیا کہ آج تاریخ بن گئی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
تو بتا دیا کہ اس میں جو ہے تم نہ جانا قلت اور کثرت میں. لہذا اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ وہ افراد جو حق کی طرف تھے مختصر تھے اور جو باطل تھا ادھر جو ہے کثرت سے تھے. تو ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ باطل کی کثرت ہوتی ہے, باطل کی کثرت جو ہے وہ ہوتی ہے. اس سے جو ہے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے, پڑھ دیجئے صلوات پڑھیے, امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا تھا پہلے ہی ہے نا کہ من خرج تو یعنی میں جو نکل رہا ہوں. اچھا ایک بات اور سنیے, امام نے کہا کہ میں, دیکھیں کہ میں جو ہے کسی پہ زیبا نہیں دیتا ہے, پروردگار میں انا ہے نا, انا جو ہے یہ برداشت نہیں کرتا کوئی. انا بہرحال ہر الگ الگ بولا جاتا, میری طاقت, میرا گھر, میرا یہ, میرا سب میں بولتے ہی رہتے ہیں, الگ الگ ہے, جیسا ہوتا ہے استعمال کیا جاتا. لیکن یہ میں جو امام حسین نے کہا, یہ جو میں کہا, یہ جو ہے انا آتینا ہے نا, انا آتینا, انا انزلنا, اس کی تشریح امام حسین کر رہے ہیں. اس کی بات جو ہے بہت دقیق ہے نا, بزرگ غور سے سنیں, تھوڑا سا ہو سکتا ہے بچے پہلے سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہے شرح ہو رہی جو انا آتینا انا انزلنا, یہ ہے نا. حسین ابن علی نے کہا کہ میں جو ہوں نکل رہا ہوں اور کسی کے لیے جو ہے میں زیبا نہیں دیتا. سمجھ گیا, کسی کے لیے میں زیبا. لیکن جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ میں, وہیں سے دنیا والوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ اس دنیا میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. وہیں سے ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ جب امام حسین نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں. لہذا حسین کے میں کے آگے کسی کی میں نہیں ہے, یعنی انا حسین کے میں کے آگے کسی کی میں نہیں ہے. اگر میں ہے تو صرف ایک ذات ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین, صرف جو ہے رسول اسلام کی میں, اس کے علاوہ جو ہے کسی کی میں نہیں ہے. اور دیکھیں یہی امام حسین علیہ السلام ہے. آپ دیکھیں دیگر انبیاء کی تاریخ دیکھیں, جناب ابراہیم علیہ السلام یا جناب موسیٰ یا دیگر انبیاء کے دیکھیں, کیا کہا, یہی دعا کرتے ہیں پروردگار کما حق ہو, تیرا حق ادا نہیں ہوا. بہت دقیق بات ہے, کما حق ہو, تیرا حق ادا نہیں ہوا, کما حق ہو معرفت نہیں ہوئی ہے. یہی ملے گا نا. دیکھیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی کہ پروردگار کما حق ہو جو ہے حق ادا ہوا یا نہیں, حق ادا نہیں ہوا. پروردگار کما حق ہو جو ہے ہمیں معرفت نہیں ہوئی ہے نا, یہ ملے گا. لیکن امام حسین نے کیا کہا, کچھ نہیں کہا کہ پروردگار کما حق ہو ہے نا, حق ادا ہوا یا نہیں. امام حسین نے کہا پروردگار ہم نے تیرے وعدے کو پورا کیا, تو میرے وعدے کو پورا کر. کچھ نہیں ملے گا کہ کما حق ہو, حق ادا ہوا یا نہیں, تو ہم سے راضی ہو جائے. کچھ نہیں, ہم نے وعدہ پورا کیا, تو ہمارے وعدے کو پورا کر. تو آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, کہ شاہ بھی گھبرا گئے. شاہ میری چار مصرع تو بہت مشہور ہے نا, وہ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چار کہیے سب جو ہے نا آخر تک پہنچ جائیں گے آپ. چار مصرع تو بہت مشہور ہے نا, وہ چار مصرع ہے نا, کہاں اور لے کر گھومتے رہے. اس سے پہلے جو ہے بہت ذہن دوڑاتے رہے, دماغ دوڑاتے رہے, آخرکار جو ہے اس منزل پہ پہنچے کہ انہوں نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. سمجھ گیا آپ, مصرے پہ غور کیا آپ نے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. سنیے, جو شاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا, اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ شاہ نہیں ہوتا. شاہ کسے کہتے ہیں شاہ صاحب تھوڑا دعا کر دیجئے گا. شاہ مطلب شاہ اسے کہتے ہیں نا جو فقیر ہو, اس طریقے سے دعا کرے, ایک جو ہے نا حجرے میں بیٹھا ہوا ہے عبادت کرے, تو اسے جو ہے شاہ کہتے ہیں. شاہ کہتے ہیں. اور بادشاہ کہ جس کی پوری دنیا پہ حکومت ہو, جس کی حکومت ہو, اسے جو ہے بادشاہ کہتے ہیں. اور شاہ اسے کہتے ہیں, ایک بادشاہ نے
شاہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہ بنا دیں. تو شاہ نے کہا کہ رہنے دیجئے، آپ کو بادشاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بننا ہوگا، ہم دعا کریں گے بادشاہ ہو جائیں گے. اللہ جو ہے ہمیں بادشاہ بنا دے گا، لہٰذا جو ہے آپ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، جو شاہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس وقت جو ہے بادشاہ نہیں ہوگا، اور جو بادشاہ ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ شاہ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا تو حسین ایسے نظر آئے کہ تمام دنیا سے جو ہے الگ، اور جب ہم نے دیکھا تو پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، حسین ابن علی کی فضیلت کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ عزاداری جو ہے آج بھی شہادت مانگتی ہے. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہے، آج بھی جو ہے بس پیغام پہنچانا ہے. آپ سمجھ جائیں گے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج بھی جو ہے یہ عزاداری شہادت مانگتی ہے. اور شہادت کا باب جو ہے ابھی بند نہیں ہے، شہادت کا باب بھی جو ہے ابھی بھی کھلا ہوا ہے، شہادت کا باب ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی عزاداری کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا 2-4 سال 3 سال پہلے ہے نا کہ محسن حججی کا واقعہ ہے جو جس طریقے سے شہید کیا گیا، سب کو معلوم ہے، زیادہ نہیں 3-4 سال پہلے کے واقعہ ہے یہ، اور دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ، تمام افراد کو معلوم ہے کہ یہ جو تھے ایام عزا میں جو ہے یہ جاتے تھے دوسری جگہ، اور جانے کے بعد جو ہے بہت خدمت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، عزاداری کے سلسلے سے بہت زیادہ محنت کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے ان سے محسن سے کہ تم جو ہے اتنی محنت کرتے ہو اور تھکتے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی محنت ہے جب تک کہ امام حسین کے نام پہ سر نہ دے دے. یہ بھی کوئی محنت ہے. دیکھیں محنت ہر طریقے سے عزاداری میں جو ہے ہر طریقے سے جو ہے انسان حصہ لے سکتا ہے، ہر طریقے سے، فرش بچھانا، دیگر چیزیں ہیں، سبیل ہے، پانی ہے، جس کے ذرائع ہیں، دیگر ذرائع ہیں، اس ذرائع کے ذریعے تمام چیزیں جو تمام مسائل ہیں ہر طریقے سے جو ہے انسان جو ہے اس میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ جو ہے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، اور لوگ کہتے تھے، دوست اور احباب کہتے تھے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تم تھکتے نہیں ہو. تو دیکھیں جو کہا تھا کہ یہ بھی کوئی محنت ہے کہ جب تک کہ حسین کے نام پہ قربان نہ ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایسا وقت آ گیا، داعشوں نے جو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کیا کہا کہ شہزادی زینب کے سلسلے سے تم جو ہے برا بھلا کہو، بیزاری برا بھلا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو سر جو ہے تن سے جدا کر دیں گے. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہم جو ہے کچھ کہہ دیں، یہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو آخرکار کیا ہوا؟ سر کو تن سے جدا کر دیا. داعشوں نے سر کو تن سے جدا کر دیا. پڑھنا تو آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. آپ سوچیں کہ اس طریقے سے سر تن سے جدا ہو، اور پھر جو ہے لاش پہنچے، اور پھر جو ہے سپرد لحد کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہ عزاداری جو ہے آج بھی شہادت مانگتی ہے. اور شہادت کا اب کہیں ادھر ادھر نہ لے جائیے گا، جو بات دقیق ہے وہ حق ہے نا، کہ اب بھی جو ہے یہ شہادت کا باب اور دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس عزاداری کو پہچانے کہ یہ عزاداری کتنی بڑی نعمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر پورے دین کو بچایا. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے
نماز کے لیے قربانی دی، نماز کے لیے کہا، نماز کے لیے حسین ابن علی نے دی، بڑی شخصیت، کہاں حسین ابن علی. بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے قربانی دی، بعض یہ کہتے ہیں روزے کے لیے. ارے نماز روزہ سب امام حسین کے پیچھے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، حسین ہمیں بچا لو، حسین ہمیں بچا لو. یہ سب جو ہے سمجھے آپ، یہ سب جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب جو ہے، ایک مثال دے دیں آپ کو ایک دقیق تاکہ بچے سمجھ جائیں نا، مثال کے ذریعے مثال دے دیں کہ اب جو ہے مثال کے طور پہ سورج نکلا، سورج نکلتا ہے نا روز، سورج نکلا، مثال کے طور پہ اس لیے کر رہے ہیں رات میں بیان کر رہے ہیں، سورج نکلا. اب سورج نکلا، اب جو ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں سورج تو اس لیے نکلا ہے کہ ہم جو ہے ابھی کپڑا دھلے ہیں تاکہ کپڑا سوکھ جائے ہمارا. اب تو کہیں گے وہ سب بھی مسئلہ حل ہی ہے، واشنگ مشین وغیرہ تو نمی امی تو رہتی ہے، دھوپ دکھانا ہی پڑتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اس لیے جو ہے سورج نکلا ہے تاکہ ہم کپڑا سکھا لیں، معلوم ہوا کسان کہے نہیں سورج اس لیے نکلا ہے کہ ہم نے بیج وغیرہ ڈالا ہے نا تاکہ ہریالی آ جائے. اور کوئی شخص کہے کہ نہیں سورج اس لیے نکلا ہے کہ ہم مریض ہیں، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تھوڑا جو ہے دھوپ لے لینا ہے، تو سورج اس لیے نکلا ہے کہ تاکہ ہم صحت مند ہو جائیں. تو آپ بتائیں کہ سورج کس لیے نکلا ہے؟ سورج اس لیے نکلا ہے کہ کپڑا سوکھ جائے، سورج اس لیے نکلا ہے کہ مریض جو ہے اپنے پاؤں کو سینک لے، سورج اس لیے نکلا ہے کہ کسان جو اس سے استفادہ کرے. نہیں، سورج نکلا ہے روشنی کے لیے، جس کے طوفان میں کپڑا بھی سوکھ جائے گا، اناج بھی آ جائے گا. اسی طریقے سے امام حسین نے دین کو بچایا، جس کے طوفان میں نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. پورے دین کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا. تو صرف یہی نہیں کہ مثلا جو ہے صرف نماز ہے، روزہ ہے، مقصد یہ بھی کہ دیکھو، اور یہی چیز جو ہے ہمیں جو ہے طاقت دیتی ہے، یہی فرشیزہ ولولہ دیتا ہے کہ دیکھو مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کی آنکھوں میں بات کرنا ہے. اچھا بعض لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ مثلا جو ہے ظلم ہو رہا ہے، غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے ظلم کو طاقت مل جاتا ہے. اس کی وجہ سے ظلم کو طاقت ملتا ہے. تو امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ جو حق ہے نا تو حق کی طرف رہو، ہے نا، باطل ہے تو باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرو. بہت سے انسان جو ہے مثلا یہ سوچتے ہیں، ہوتا ہی ہر جگہ، ارے ہم سے کیا مطلب ہے نا، ہم تو بچ کے نکل گئے. بس پڑھیے صلوات پڑھیے، سمجھے آپ، ہے نا. آگے نفس بڑھتا ہے، روکنا پڑتا ہے، سمجھے. صلواتی سے روکا جا سکتا اور کچھ نہیں. صلوات پڑھیے محمد. تو عزیزان محترم بس آخری بات کہ یہ دیکھیں یہ فرش عزا، یہ فرش حسین جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. لہذا جو ہے ہمیں یہ چاہیے ہے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، فرش حسین پہ آئیں، ہے نا. جہاں بھی جیسے بھی ہے، جو ماتم کر رہا ہے نا اس کا بھی ثواب ہے، جو گریہ کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے، جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کا بھی ثواب ہے، ہر ایک کا نا ثواب ہے. جو سبیلے لگا رہے ہیں نا اس کا بھی ثواب ہے. پروردگار کی بارگاہ میں تو یہی دعا ہے کہ پروردگار ہے نا یہ جوان جو ہیں جو تیرے بندے حسین کے ماتم میں 4 چاند لگا رہے ہیں، پروردگار انہیں جو ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ان گودیوں کو بھی جس میں تیرے بندے حسین کے عزادار پل رہے ہیں، پروردگار ان بچوں کو بھی تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگار آپ لوگ کے سماعت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور بہرحال کہ جو بھی رزق کے سلسلے سے نا مساجد کے آخر میں دعا نہیں کریں گے، اس لیے درمیان میں کر دے رہے ہیں کہ جو لوگ بھی رزق کے سلسلے سے پریشان حال ہیں
परवरदिगार जो है उन्हें बेहतरीन रिस्क और हलाल रिस्क मुहैया फरमा। परवरदिगार जो कारोबार कर रहे हैं जनाब खदीजा का वास्ता, मिस्र में तम्बार का वास्ता, उनके कारोबार में और बरकत इनायत फरमा। बहरहाल जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जितने हाजरीन हैं, जो ख्वाहिशात है, जो नेक हाजात है, परवरदिगार शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। हाँ अज़ीज़ान, हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रम की 4 तारीख गुजर गई, शब 5 हो गई, और अब जैसे जैसे दिन गुज़रता है एक अजीब कैफियत होती है। देखिए मुहर्रम से पहले, चाँद रात से पहले कुछ और कैफियत थी, है ना। फिर जो है जैसे दिन आया, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, अब कैफियत कुछ और है। जैसे जैसे आशूरा से करीब होते जाएंगे कैफियत जो है और होती जाएगी। खुद इमाम ने फरमाया है ना कि मोमिन का दिल जो है ना हरारत हुसैन से होता है। यहाँ तक कि आप देखें शब आशूर आ जाएगा तो कैफियत कुछ और होती है, यानी आज जो कैफियत है वो कैफियत नहीं रहेगी। शब आशूर कैफियत और हो जाती है, रोज़े आशूर कैफियत और हो जाती है। कितने मज़लूम थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कितने मज़लूम थे। एक शख्स चौथे इमाम के पास आया और आने के बाद उसने कहा कि मौला हम गरीब हैं, कोई दे दीजिए, गरीब हैं। इमाम ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो। उसने कहा नहीं मौला, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम मर जाओगे तो तुम्हें कफन मिलेगा या नहीं? उसने कहा मौला अब इतना भी गरीब नहीं है। तो इमाम ने कहा गरीब तो मेरा बाबा था कि जिसे जो है कफन न मिला, मेरा बाबा गरीब था। हाँ ज़ादारो, आवाज़ें बुलंद हो गई, मजलिस हो गई, मजलिस हो गई। लेकिन जो है हमें जो मसाइल पढ़ना है तो थोड़ा सा उसमें तफसील में जाएंगे। मजलिस हो गई, शहजादे कबूल करें। और खुद जो है सातवें इमाम की दुआ है, मैं कभी पढ़ देंगे पूरी दुआ है तफसील से कि इनके सहाबी ने देखा इमाम सजदे में दुआ कर रहे हैं और इमाम ने कहा कि परवरदिगार उन आंसुओं पे रहमत नाज़िल करना कि जो हमारे जद हुसैन पे रोते हैं, जद हुसैन पे रोते हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो मसाइब पढ़ेंगे जनाबी वहब कल्बी का जनाब कितने साल के थे? 21 साल के थे। हुसैन के काफ़िले से अलग थे। और जनाब वहब इनकी शादी हुई थी और अभी जो है वो जा रहे थे, काफ़िला लेकर रास्ते से जा रहे थे, अभी घर नहीं पहुँचे थे। शादी हुई थी, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए इसको। शादी हुई थी, काफ़िला लेकर जो है 3 अफराद, माँ और जनाब वहब और उनकी बीबी, ये 3 अफराद काफ़िला जा रहा था। तो एक जगह ये काफ़िला रुका, छोटा काफ़िला 3 अफराद काफ़िला रुका, तो कुछ दूर एक काफ़िला था, वो बड़ा काफ़िला था। तो वहब की माँ ने कहा ये मेरे लाल देखो ये किसका काफ़िला है? तो जनाब वहब गए और जाने के बाद जब मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि इमाम हुसैन का काफ़िला है। वापस आए माँ के पास, कहा मादर गिरामी ये हुसैन इब्ने अली का काफ़िला है। माँ ने कहा ये मेरे लाल वही हुसैन जो रसूल के नवासे हैं, जो ज़हरा के बेटे हैं, जो अली के बेटे हैं। कहा हाँ मादर गिरामी वही हुसैन। क्या हुआ? कहा मदीने वालों ने रहने नहीं दिया। कहा चलो बस अब ये हमारा काफ़िला भी उसी काफ़िले से मिलेगा। अब ये छोटा काफ़िला इसी काफ़िले के साथ है। अब वक्त गुजरता रहा, अब यहाँ तक कि 2 मुहर्रम को काफ़िला पहुँच गया। अब जो है साथ है ना, काफ़िला ये साथ है, बस आखिरी मंजिल पे है, साथ है। यहाँ तक कि माँ समझा रही है, अपने बेटे से कह रही है मेरे लाल देखो ऐसा न हो कि पहले बनी हाशिम शहीद हो जाए, सबसे पहले तुम कुर्बान हो जाना हुसैन इब्ने अली पे, ताकि हम रोज़े क़यामत जो है ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाए, सबसे पहले तुम शहीद हो जाना। अब इजाज़त ले रहा है, लेकिन बहरहाल लोग आ रहे हैं। जनाब वहब आए और कहा कि नहीं अभी जो है रहने दो। फिर वहब की माँ आई और हाथों को जोड़ा तो आखिरकार जो है इजाज़त मिली। जब इजाज़त मिली तो जनाब वहब की माँ ने कहा ए मेरे लाल
حسین ابن علی پہ قربان ہو جانا، مجھے سرخرو کر دینا۔ وہب کے بیٹے وہب گئے، بس 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ جناب وہب گئے اور جانے کے بعد حملہ کیا، ظالموں نے حملہ کیا، خون میں تر ہو گئے، آئے خیمے میں ماں کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہا مادر گرامی اب تو آپ ہم سے خوش ہیں؟ کہا نہیں میرے لال، نہیں، جاؤ واپس، میں نہیں چاہتی، جاؤ حسین ابن علی پہ شہید ہو جاؤ، جب تک حسین ابن علی پہ قربان نہیں ہوگے میں خوش نہیں ہوگی، جاؤ۔ اب جناب وہب چلے، بس آخری فکر، آخری منزل پہ جناب وہب چلے، ادھر وہب کی بیوی خیمے میں موجود تھی، جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے وہب کی بیوی نے بلایا، کہا وہب 1 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ جناب وہب قریب آئے، ماں نے دیکھا، کہا اے میرے لال یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاؤ اور امام حسین پہ شہید ہو جاؤ۔ تو وہب کی بیوی نے کہا بس ایک فکرہ سن لو۔ کہا کیا؟ کہا اے والی آپ جائیے، آپ کو مبارک ہو، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میری بھی ضمانت لے لیجئے کہ جنت میں آپ تنہا قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ آپ ہمیں ساتھ میں لے کر نہیں جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ جناب بس آخری فکرہ جناب وہب نے کہا اے مومنہ کیسی بات کرتی ہو، ہم تمہیں ساتھ میں لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو مومنہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، چلو حسین کے پاس، ان کے سامنے وعدہ کرو۔ اب جو ہے جناب وہب اور ان کی بیوی بس آخری فکرہ، بیوی امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے دیکھا، سوال کیا وہب خیریت تو ہے؟ مومنہ سے کہا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو وہب کی بیوی نے کہا کہ مولا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے سامنے وعدہ کر دے کہ ہم جنت میں تنہا نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے کہا اے مومنہ ہم جنت کے سردار ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخری فکرہ یہ بات تو ہم سے کہو، تم فکر نہ کرو، ہاتھوں کو جوڑا، کہا نہیں آقا آپ سے کچھ اور کہنا ہے۔ جب کہا آپ سے کچھ اور کہنا ہے، امام نے کہا کیا؟ کہا کہ مولا بس اتنی گزارش ہے کہ ہم جو ہے وہاں سے چلے، گھر پہ بھی نہ پہنچے، ادھر بھی نہ جا سکے، اب جو ہے یہ والی جو ہے یہ شہید ہو رہے، بس مولا اتنی گزارش ہے کہ ہمیں اتنا کر دیجیے کہ ہم شیطانیوں کے ساتھ رہیں تاکہ ہماری یہ زندگی گزر جائے، بس اتنا سننا تھا۔